السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تھپڑ اتنا شدید تھا کہ میری بیوی زمین پر اوندھے منہ گری۔ جب سے مجھے فالج ہوا تھا میری ماں بہنیں میری بیوی کے ساتھ یہی سلوک کرتی تھیں، جبکہ میں نے ان کی کفالت میں اپنی جوانی لوٹائی تھی۔ میں منہ ٹیڑھا ہونے کی وجہ سے بول نہیں سکتا تھا، پر میں روتے ہوئے اپنی بے بسی آنکھیں میچتے اللہ کو پکارا تو قدرت کا معجزہ دیکھ کر کلیجہ منہ کو آ گیا۔ جب میں نے اپنی ماں کو زہرا کے گال پر تھپڑ مارتے دیکھا تو میں نے پوری طاقت سے چیخنے کی کوشش کی، مگر میری زبان جیسے پتھر کی ہو چکی تھی۔ میرا ہاتھ بے جان، میری آواز قید، اور میری آنکھوں کے سامنے وہ عورت جس کے لیے میں نے اپنی زندگی قربان کی تھی زمین پر گری سسک رہی تھی۔ میں نے اپنی مٹھیاں بھینچیں، آنکھیں بند کیں اور دل ہی دل میں اللہ کو پکارا، یا اللہ مجھے بولنے کی طاقت دے۔ اور پھر جو ہوا وہ ایک معجزہ تھا جسے دیکھ کر میری ماں اور بہنوں کے چہروں پر پہلی بار خوف اترا تھا۔ زندگی کے وہ دن کسی خواب کے مانند تھے۔ میں احمد ایک عام مگر محنتی انسان تھا۔ میری شادی زہرا سے ہوئی تھی جو ایک صابر اور نیک دل عورت تھی۔ ہمارے درمیان محبت کا وہ رشتہ تھا جس کی بنیاد اعتماد اور قربانیوں پر رکھی گئی تھی۔ شادی کے ابتدائی دنوں میں زہرا کی ہنسی گھر میں گونجتی تو یوں لگتا جیسے ہر طرف روشنی بکھر گئی ہو۔ میری ماں اور بہنیں شروع سے ہی اس سے کھچی کھچی سی رہتی تھیں۔ وہ زہرا کو قبول تو کر چکی تھیں مگر دل سے اپنانے کو تیار نہ تھیں۔ انہیں لگتا تھا کہ میں شادی کے بعد بدل جاؤں گا، ان کے لیے پہلے جیسا نہیں رہوں گا، مگر میں نے ہمیشہ اپنی ماں اور بہنوں کا خیال رکھا، ان کی ہر ضرورت پوری کی تاکہ انہیں کبھی یہ شکایت نہ ہو کہ زہرا میرے اور ان کے درمیان دیوار بن رہی ہے۔ شادی کے ابتدائی دنوں میں زہرا نے پوری کوشش کی کہ وہ میری ماں اور بہنوں کو خوش رکھے۔ وہ ان کے لیے کھانے بناتی، ان کے کاموں میں ہاتھ بٹاتی، ان کی پسند کا ہر کام کرتی، مگر پھر بھی ان کے دل نہ جیت سکی۔ ماں کو ہمیشہ کوئی نہ کوئی شکایت رہتی، کبھی سالن میں نمک زیادہ ہوتا تو کبھی کم۔ میٹھی ہوتی بہنیں بھی موقع نکال کر اسے نیچا دکھانے کی کوشش کرتی، مگر میں ہمیشہ زہرا کو سمجھاتا کہ صبر کا دامن نہ چھوڑے، وقت سب کچھ بدل دے گا۔ میری محبت زہرا کے لیے پہلے دن کی طرح تھی۔ میں اس کی ہر چھوٹی بڑی خوشی کا خیال رکھتا تھا، مگر حقیقت یہ تھی کہ میرا زیادہ تر وقت ماں اور بہنوں کی ضروریات پوری کرنے میں ہی گزر جاتا تھا۔ ان کی زندگی میں کوئی کمی نہ رہے، یہی میری سب سے بڑی فکر تھی۔ میں اپنی تنخواہ کا بڑا حصہ گھر پر خرچ کر دیتا۔ زہرا کی فرمائشیں اکثر دل میں ہی رہ جاتی۔ وہ کبھی شکوہ بھی نہیں کرتی، بس مسکرا کر کہتی جب سب خوش ہیں تو میں بھی خوش ہوں، مگر شاید میں نے اس کے اندر کے درد کو کبھی محسوس ہی نہیں کیا تھا۔ وہ دکھ جو اسے میری ماں اور بہنوں کی سرد مہری سے ملتا تھا، وہ چبھن جو اسے نظر انداز کیے جانے پر ہوتی تھی، میں اس کی آنکھوں میں پڑھ نہیں پایا، اور یہی میری سب سے بڑی غلطی تھی۔ میری زندگی کا سب سے بڑا مقصد اپنی ماں اور بہنوں کی خوشی تھا۔ میں باپ کے بعد گھر کی تمام ذمہ داریاں اپنے کندھوں پر اٹھا رہی تھیں۔ بڑی بہن کی شادی کے وقت میرے پاس زیادہ پیسے نہیں تھے، مگر میں نے دن رات محنت کر کے ہر ممکن طریقے سے اس کے لیے بہترین جہیز کا بندوبست کیا۔ مجھے یاد ہے جب میں نے اپنی پہلی موٹر سائیکل خریدنے کا خواب دیکھا تھا، مگر بہن کی شادی کے لیے وہ رقم قربان کر دی۔ میں خوش تھا کہ بہن کی زندگی سنور گئی۔ میری خواہش کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ چھوٹی بہنوں کے لیے بھی میں نے اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دیا۔ ان کی پڑھائی، اچھے کپڑے، ہر خوشی کو پورا کرنے میں خود کو جھونک دیا۔ میں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ میں بھی اپنی زندگی کے لیے کچھ بچا کر رکھوں، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ میرا گھر، میری بہنیں، میری ماں ہی میری سب سے بڑی دولت ہے۔
مگر میں یہ سمجھنے سے قاصر رہا کہ میرے اس بے لوث پن کو قربانی نہیں بلکہ فرض سمجھا جانے لگا تھا۔ جب زہرا میری زندگی میں آئی تو اس نے میرے اندر کے تھکے ہوئے وجود کو پہچان لیا۔ اس نے اکثر کہا، احمد، تم اپنی ذات کے لیے بھی کچھ سوچو، کبھی خود کے لیے بھی جیو۔ مگر میں ہنس کر ٹال دیتا، جب تک ماں بہنیں خوش ہیں میں بھی خوش ہوں۔ شروع میں زہرا نے بھی میری بہنوں کو اپنی بہنیں سمجھا، ماں کو اپنی ماں جانا۔ اس نے کوشش کی کہ سب کے دل میں اپنی جگہ بنا سکے، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ ان دلوں میں اس کے لیے کوئی گنجائش ہی نہیں تھی۔ ایک دن چھوٹی بہن نے زہرا سے کہا، بھابھی، چائے تو صحیح طریقے سے بنا لیا کرو، ہمیشہ کوئی نہ کوئی کمی رہتی ہے۔ زہرا نے مسکرا کر جواب دیا، اگلی بار اور اچھی بناؤں گی۔ مگر میں نے پہلی بار زہرا کی آنکھ میں ایک عجیب سی اداسی دیکھی۔ یہ سب چھوٹی چھوٹی باتیں تھیں جو میں نظر انداز کرتا رہا، مگر زہرا کے لیے وہ زخم تھے جو نظر نہیں آتے مگر اندر ہی اندر روح میں اتر جاتے ہیں۔ شاید میں اس وقت نہیں سمجھ سکا تھا کہ محبت صرف قربانیوں سے نہیں بلکہ کسی کے جذبات کو سمجھنے سے بھی پروان چڑھتی ہے۔ زندگی ایک سیدھی لکیر کی طرح لگتی تھی، ایک ایسا راستہ جس پر میں بنا رکے چلتا رہا، بغیر یہ سوچے کہ کہیں یہ لکیر اچانک ختم نہ ہو جائے۔ میں اپنی ماں اور بہنوں کے لیے دن رات محنت کر رہا تھا۔ زہرا بھی میری زندگی کا ایک حسین حصہ بن چکی تھی، مگر میں نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ قسمت ایک لمحے میں سب کچھ بدل سکتی ہے۔ اس دن میں ہمیشہ کی طرح دکان پر گیا تھا۔ دکان میری روزی روٹی کا واحد ذریعہ تھی جس سے میں اپنی ماں، بہنوں اور اب زہرا کی تمام ضروریات پوری کرتا تھا۔ کام کے دوران ایک عجیب سا چکر آیا، جیسے زمین ہل رہی ہو۔ میں نے اپنا سر تھاما مگر نظر دھندلا گئی۔ ایسے لگا جیسے کوئی میرا جسم دبوچ رہا ہو۔ سانسیں رکنے لگیں اور پھر اندھیرا چھا گیا۔ جب آنکھ کھلی تو میں ہسپتال میں تھا۔ زہرا میرے پاس بیٹھی تھی، آنکھوں میں خوف اور چہرے پر بے بسی کی پرچھائیاں صاف نظر آ رہی تھیں۔ ماں اور بہنیں بھی وہیں کھڑی تھیں، مگر ان کے چہرے پر فکر مندی کم اور حیرانی زیادہ تھی، جیسے وہ یقین نہ کر پا رہی ہوں کہ میں بیمار پڑ سکتا ہوں۔ ڈاکٹر نے بتایا یہ فالج کا حملہ تھا اور اگر احتیاط نہ کی گئی تو حالات مزید بگڑ سکتے ہیں۔ احمد کو آرام اور مکمل دیکھ بھال کی ضرورت ہے۔ فالج، یہ لفظ میرے وجود میں بجلی بن کر گرا۔ میں جو ہمیشہ سب کا سہارا رہا اب خود کسی سہارے کا محتاج ہو گیا، جو سب کا سہارا رہا اب خود سہارے کا محتاج ہوگا۔ میں نے بولنے کی کوشش کی مگر میری زبان لڑکھڑا گئی۔ میں نے اپنا ہاتھ اٹھانا چاہا مگر وہ جیسے میرے حکم کا پابند نہ رہا۔ ماں اور بہنوں نے ایک دوسرے کی طرف عجیب نظروں سے دیکھا اور پھر چہرے پر زبردستی کی فکر مندی طاری کر لی۔ زہرا نے میرے ہاتھ کو تھاما، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر اس کے لمس میں ایک مضبوطی تھی، جیسے وہ کہہ رہی ہو میں تمہیں گرنے نہیں دوں گی۔ مگر مجھے نہیں معلوم تھا کہ جو لوگ میرے سب سے قریب تھے وہی میرے گرنے کا انتظار کر رہے تھے۔ مگر میں ہسپتال سے گھر تو آ گیا تھا مگر پہلے جیسا کچھ بھی نہیں رہا تھا۔ میرا جسم کمزور ہو چکا تھا، ایک ہاتھ تقریباً بے جان ہو گیا تھا اور سب سے تکلیف دہ حقیقت یہ تھی کہ میری زبان میرا ساتھ چھوڑ چکی تھی۔ میں بولنا چاہتا تھا، سب کچھ کہنا چاہتا تھا مگر الفاظ میرے ہونٹوں تک پہنچنے سے پہلے ہی کہیں کھو جاتے تھے۔ زہرا ہر وقت میرا خیال رکھتی، وہ مجھے کھانے میں مدد دیتی، میرے کپڑے بدلنے میں سہارا دیتی، حتیٰ کہ راتوں کو جاگ کر میری ضرورتوں کا خیال رکھتی۔ میں اس کی آنکھوں میں نیند کی کمی اور تھکن کو دیکھ سکتا تھا مگر وہ کبھی کوئی شکایت نہ کرتی۔ لیکن میری ماں اور بہنوں کا رویہ آہستہ آہستہ بدلنے لگا تھا۔ پہل وہ کچھ دنوں تک مجھ سے ہمدردی جتاتی رہیں مگر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا ان کے چہروں پر وہی پرانی سختی لوٹنے لگی۔ میں خاموشی سے سب کچھ دیکھتا مگر بولنے سے قاصر تھا۔ ایک دن جب زہرا مجھے کھانا کھلا رہی تھی تو میری ماں نے طنزیہ لہجے میں کہا،
اب یہ ساری زندگی اس کے نخرے اٹھاتے رہے گی۔ ہماری بہو تو نرس بن گئی ہے۔ میری بہن ہنسی اور بولی، اب یہ ہماری خدمت کے قابل تو نہیں رہا، تو کم از کم اس کی بیوی ہی کچھ کرے۔ میرا دل چاہا کہ چیخ کر کہوں، یہ وہی بیوی ہے جسے میں نے ہمیشہ تم سب سے پہلے رکھا، جس کے حق میں تم لوگوں کے لیے کمی کی، اور آج جب میں کمزور ہوں تو تم اسی پر طنز کر رہی ہو۔ مگر میں کچھ نہ کہہ سکا۔ زہرا نے خاموشی سے میری پلیٹ آگے کی اور کہا، اگر آپ کو یہ سب اچھا نہیں لگتا تو میں احمد کی خدمت کے لیے اس گھر میں رہ بھی نہیں سکتی۔ میری ماں کی آنکھوں میں روشنی آ گئی، جیسے وہ اسی لمحے کا انتظار کر رہی تھی۔ انہوں نے فوراً کہا، کوئی زبردستی نہیں ہے، اگر تمہیں یہ پسند نہیں تو جا سکتی ہو۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ میں نے زہرا کی طرف دیکھا، اس کی آنکھیں بھر آئی تھیں۔ میں بولنا چاہتا تھا، چیخنا چاہتا تھا، مگر میری زبان میرا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ میری ماں اور بہنوں کا رویہ دن بدن بدلتا جا رہا تھا۔ جب میں صحت مند تھا تو وہ مجھے اپنا سہارا سمجھتی تھی، میری محنت پر حق جتاتی تھی، مگر اب جب میں بے بس ہو چکا تھا تو میں ان پر بوجھ بن گیا تھا۔ زہرا دن رات میرا خیال رکھتی، وہ مجھے نہلاتی کھلاتی، میرے کمزور ہاتھوں کو سہارا دے کر چلنے کی کوشش کراتی، مگر اس کے بدلے میں اسے صرف طنز ملتا۔ میری ماں کہتی، کیوں اتنا کر رہی ہو؟ یہ اب پہلے جیسا نہیں رہا، جتنا کر لو فائدہ کچھ نہیں۔ بہنیں بھی موقع دیکھ کر زہرا پر تنقید کرتی، تم نے تو احمد کو پوری طرح قابو میں کر لیا ہے، وہ تو ویسے بھی بول نہیں سکتا، اب تمہاری ہی مرضی چلے گی۔ میں اندر ہی اندر تڑپتا۔ میں چیخ کر کہنا چاہتا تھا کہ زہرا قابو نہیں کر رہی، بلکہ میرا ساتھ دے رہی ہے، جو مجھے اس حال میں بھی سہارا دے رہی ہے جب تم سب نے مجھے چھوڑ دیا۔ مگر میری زبان خاموش تھی۔ میری بے بسی میری سب سے بڑی سزا بن چکی تھی۔ پھر وہ دن آیا جب میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے ایک ایسا منظر دیکھا جس نے میرے دل کو چیر کر رکھ دیا۔ زہرا دوپہر کے کھانے کی تیاری کر رہی تھی۔ میری بہنوں میں سے ایک نے غصے سے برتن بیچ میں لا کر کہا، یہ سالن اتنا مرچوں والا کیوں بنایا ہے؟ تمہیں کچھ بنانا آتا بھی ہے یا نہیں؟ زہرا نے نرمی سے کہا، میں ابھی دوسرا بنا دیتی ہوں، مگر ماں نے غصے سے ایک زوردار تھپڑ اس کے گال پر دے مارا۔ زہرا لڑکھڑا کر زمین پر گر گئی اور میں بس دیکھتا رہ گیا۔ میرے ہاتھ کمزور تھے، زبان بیکار تھی، مگر دل کے اندر آگ بھڑک اٹھی تھی۔ میں پوری طاقت سے بولنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر میرے لبوں سے کوئی آواز نہ نکلی۔ زہرا نے کانپتے ہاتھوں سے اپنا گال تھاما، آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ وہ خاموشی سے اٹھی اور میری طرف دیکھا۔ اس کی نظریں کہہ رہی تھیں، کیا تم کچھ کہو گے نہیں؟ کیا تم مجھے یوں ہی بے بس چھوڑ دو گے؟ اور میں بس آنکھیں بند کر کے اپنی بے بسی پر رو دیا۔ زہرا زمین پر گری ہوئی تھی، اس کا ہاتھ گال پر تھا جہاں ماں کا تھپڑ اپنا نشان چھوڑ چکا تھا۔ اس کے آنسو خاموشی سے بہہ رہے تھے، مگر وہ کچھ نہیں بولی۔ شاید اسے میری خاموشی کا اندازہ ہو چکا تھا۔ میری ماں اور بہنیں ایسے کھڑی تھیں جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ ماں نے روکھے لہجے میں کہا، چلو اٹھو اور جا کر کھانا دوبارہ بناؤ۔ زہرا نے ایک نظر میری طرف دیکھا اور میری روح جیسے اندر سے ٹوٹ گئی۔ میں چیخنا چاہتا تھا، سب کو جھنجھوڑنا چاہتا تھا، مگر میں صرف اپنی آنکھوں سے آنسو بہا سکتا تھا۔ میں کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ میرا ہاتھ بے جان تھا، میری زبان قید تھی۔ میں اپنی بیوی کو ظالموں کے رحم و کرم پر چھوڑ چکا تھا۔ زہرا نے اپنے آنسو پونچھے اور چپ چاپ باورچی خانے کی طرف چل دی۔ وہ ہر لمحہ مجھ سے دور ہوتی جا رہی تھی، جسم سے نہیں مگر دل سے، کہ ہر گزرتا دن اس کے صبر کو آزما رہا تھا اور میں اسے روکنے کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ جب زہرا چلی گئی تو ماں نے میری طرف دیکھا اور سر جھٹک کر کہا، احمد، عورتوں کو اگر سر چڑھا دیا جائے تو وہ مرد کی گردن پر سوار ہو جاتی ہیں۔ ہم نے زہرا کو جگہ دی، مگر اب وہ ہم پر حکم چلانے لگی ہے۔ میری بہن نے کہہ کہا لگایا، اب بھائی تو کچھ کہہ بھی نہیں سکتے، زہرا تو مزے میں ہے۔ میری مٹھیاں سختی سے بند ہو گئی، مگر وہ مٹھی جو کسی زمانے میں ان کی خوشیوں کے لیے کھلی رہتی تھی، آج بے جان ہو چکی تھی۔ کاش میں بول سکتا، کاش میں اپنوں کو بتا سکتا کہ وہ کتنے بدل چکے ہیں۔ رات کو
زہرا میرے پاس بیٹھی رہی مگر اس نے ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ پہلے وہ اکثر میرے ہاتھوں کو پکڑ کر تسلی دیتی تھی مگر آج وہ مجھ سے بھی دور ہو چکی تھی۔ میں نے بے بسی سے آنکھیں بند کر لیں مگر دل میں ایک سوال گونج رہا تھا، اگر میں ہمیشہ کے لیے ایسا ہی رہا تو کیا زہرا بھی مجھے چھوڑ دے گی؟ اگلے چند دن خاموشی میں گزرے۔ زہرا نے ماں اور بہنوں کے رویے کے خلاف کچھ نہیں کہا اور نہ ہی میں کچھ کہہ سکتا تھا۔ وہ اب مجھ سے کم کچھ بات کرتی تھی، شاید اسے میرا خاموشی سے سب سہنا کھلنے لگا تھا۔ محلے کی عورتیں آتیں، میری ماں سے ہمدردی کرتی، بیٹا بیمار ہو گیا، سارا بوجھ پر آپ پر آ گیا، اور ماں افسوس بھرے لہجے میں کہتی، ہاں بہن، بیٹا کمانے کے قابل نہیں رہا، بہو نے بھی ضد پکڑ لی ہے، کہتی ہے میں سب نہیں سنبھال سکتی۔ زہرا جو دن رات میری دیکھ بھال میں لگی رہتی تھی، اس پر الزام لگایا جا رہا تھا کہ وہ گھر کا بوجھ نہیں سنبھالنا چاہتی۔ ایک دن اماں کی ایک سہیلی آئی، اس نے سرگوشی میں کہا، بہن احمد کا کیا ہوگا؟ اب یہ بیچارہ ایسے ہی رہے گا، تمہیں کوئی دوسرا حل سوچنا چاہیے۔ ماں نے آہ بھری اور دھیرے سے بولی، بس دعا ہے کہ اللہ احمد کی زندگی آسان کر دے، کوئی ایسی راہ نکال دے جو سب کے لیے بہتر ہو۔ رات کو زہرا میرے پاس بیٹھی تھی، اس کی آنکھوں میں تھکن تھی اور میں جانتا تھا کہ یہ صرف جسمانی تھکن نہیں بلکہ دل کی تھکن تھی۔ احمد نے میرے چہرے کی طرف دیکھے بغیر کہا، یہاں میرا دم گھٹنے لگا ہے۔ میرے دل میں دھڑکا سا ہوا، میں نے اسے روکنے کے لیے ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی مگر بے جان ہاتھ نے کوئی حرکت نہ کی۔ میں جانتی ہوں تم کچھ نہیں کر سکتے، زہرا کی آواز بھاری ہو گئی تھی، مگر تم کچھ کہنا بھی نہیں چاہتے، تمہیں لگتا ہے جو کچھ ہو رہا ہے وہ ٹھیک ہے۔ میں کیا کہتا، میں کیا بتاتا کہ میں اندر سے ٹوٹ چکا ہوں مگر میرا جسم اور زبان میری قید میں نہیں ہے۔ زہرا نے میری آنکھوں میں جھانکا جیسے آخری امید تلاش کر رہی ہو، مگر جب میں نے کچھ نہ کہا تو وہ دھیرے سے اٹھی اور خاموشی سے کمرے سے باہر چلی گئی۔ دروازے کے پیچھے ماں اور بہنوں کی سرگوشیاں سنائی دے رہی تھیں، یہ اب زیادہ دن نہیں رہے گی، بس اب وقت قریب ہے۔ میرا دل ڈوبنے لگا، وہ کیا سوچ رہی تھی، وہ زہرا کے ساتھ کیا کرنے والی تھی؟ اگلے چند دنوں میں زہرا کے ساتھ ہونے والا ظلم کھل کر سامنے آ گیا۔ پہلے وہ طعنے سہتی تھی مگر اب ماں اور بہنیں کھلم کھلا اس کے ساتھ بدسلوکی کرنے لگی۔ صبح زہرا نے ناشتہ بنایا مگر جیسے ہی اس نے چائے کا کپ ماں کے سامنے رکھا، ماں نے ایک گھونٹ پیتے ہی غصے سے کپ میز پر پٹک دیا، یہ چائے ہے یا پانی؟ ہر کام میں لاپرواہی۔ ماں گھبرائی، میری بہن نے چڑھ کر کہا، امی جب دل ہی نہیں لگے گا تو ہاتھوں سے برکت بھی چلی جاتی ہے۔ زہرا نے نرمی سے کہا، امی اگر چائے اچھی نہیں بنی تو میں دوسری بنا دیتی ہوں، اب زبان بھی چلانے لگی ہو۔ ماں نے غصے سے اسے جھڑک دیا، میں سب کچھ دیکھ رہا تھا مگر میری زبان بند تھی، میرا جسم بے جان تھا۔ اس دن دوپہر کو میری بہن نے زہرا کو کمرے میں بلایا، میں باہر بیٹھا تھا مگر کمرے سے آنے والی آواز سنائی صاف دے رہی تھی، ہمیں پتہ ہے کہ تم زیادہ دن یہاں نہیں رہو گی، تو بہتر ہے ابھی خود ہی چلی جاؤ۔ زہرا کی کانپتی ہوئی آواز آئی، میں احمد کو اس حال میں چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی، وہ اب رہا ہی کیا ہے، ایک بے جان وجود ہے، نہ کما سکتا ہے نہ بول سکتا ہے، تمہیں کیا لگتا ہے تم اس کے ساتھ زندگی گزار سکو گی؟ زہرا کی سانس تیز ہو گئی، احمد میرا شوہر ہے اور جب تک وہ زندہ ہے میں اس کے ساتھ رہوں گی۔ مجھے لگا جیسے میری بہنوں کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا۔ اچانک ایک زوردار تھپڑ کی آواز آئی، زہرا نے چیخ بھی نہیں ماری، بس خاموشی چھا گئی۔ میرا دل زور سے دھڑکنے لگا مگر میں بے بس تھا۔ رات کو جب سب سو چکے تھے میں نے ماں اور بہنوں کی سرگوشیاں سنی، یہ خود سے نہیں جائے گی، اسے جانے پر مجبور کرنا پڑے گا، بس چند دن اور، پھر یہ بھی یہاں نہیں رہے گی اور نہ ہی احمد ہمارے راستے میں آئے گا۔ میرے اندر خوف کی ایک لہر دوڑ گئی، وہ کیا کرنے والی تھی؟ کیا وہ زہرا کے ساتھ کچھ ایسا کرنے والی تھی جس سے وہ ہمیشہ کے لیے باہر چلی جائے؟ زہرا پر ہونے والے ظلم اب برداشت سے باہر تھے، میں بے بس تھا مگر میں سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ میری ماں اور بہنیں جنہیں میں نے اپنی زندگی کے ہر لمحے میں فوقیت دی تھی، وہی اب میرے سامنے میری بیوی پر ظلم کر رہی تھیں۔
اور میں کچھ نہیں کر پا رہا تھا۔ زہرا کی آنکھوں کی روشنی مدھم پڑنے لگی تھی۔ وہ جو کبھی گھر میں ہنستی مسکراتی پھرتی تھی، اب اکثر چپ رہتی، خاموشی سے میرے پاس بیٹھ کر میرے ہاتھ دباتی، جیسے کچھ کہنا چاہتی ہو، مگر اس کے الفاظ بھی شاید میری طرح کمزور ہو گئے تھے۔ رات کو جب سب سو گئے، زہرا میرے پاس آئی۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں، مگر وہ روتی نہیں تھی۔ احمد، میں اب تھک چکی ہوں۔ میں نے اس کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون تھا، مگر اس سکون کے پیچھے ایک خوفناک حقیقت چھپی تھی۔ وہ اب ہارنے لگی تھی۔ میں نے تمہاری ماں اور بہنوں کو کبھی کچھ نہیں کہا، ہمیشہ صبر کیا، مگر اب میں برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ مجھے تم سے دور کرنا چاہتی ہیں، اور شاید وہ یہ کر گزریں گی۔ زہرا کی آواز کانپ رہی تھی، مگر اس کے الفاظ کسی وار سے کم نہ تھے۔ میں تمہیں چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی احمد، مگر اگر میرے ساتھ کچھ ہو جائے تو جان لو کہ میں نے تمہیں کبھی قصوروار نہیں ٹھہرایا۔ یہ سنتے ہی میرے دل کی دھڑکن جیسے رک گئی۔ میرے ساتھ کچھ ہو جائے؟ زہرا یہ کیا کہہ رہی تھی؟ کیا وہ اشارہ دے رہی تھی کہ ماں اور بہنیں اس کے خلاف کوئی بڑی سازش کر رہی تھیں؟ اس رات میں نے سونے کی کوشش کی، میں اپنی ماں اور بہنوں کی باتیں یاد کرتا رہا۔ زہرا کے آنسو میرے ذہن میں گونجتے رہے، اور آخر میں نے اپنے بے جان ہاتھوں کو دیکھا اور اللہ کی طرف منہ اٹھا لیا۔ یا اللہ، میں بے بس ہوں۔ دیکھا میں اور بول بھی نہیں سکتا، چل نہیں سکتا، مگر تو سب دیکھ رہا ہے۔ تو جانتا ہے میں ظالم نہیں ہوں، مگر میں ظالموں کو روک بھی نہیں پا رہا۔ یا اللہ، مجھے کوئی راستہ دکھا، مجھے طاقت دے۔ میری آنکھیں بند ہو گئیں اور میرے آنسو میرے گال پر بہتے رہے۔ میں نہیں جانتا تھا کہ میری یہ فریاد قدرت کے در پر پہنچ چکی تھی، اور وہ فیصلہ ہونے والا تھا جو سب کچھ بدل کر رکھ دے گا۔ اگلے دن صبح میری ماں اور بہنوں کے رویے میں ایک عجیب سی تبدیلی آئی۔ وہ جو کل تک زہرا کو طعنے دیتی تھی، آج اچانک خوش اخلاق ہو گئی۔ ماں نے زہرا کو بلایا اور کہا، بیٹی، مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ یہ پہلا موقع تھا جب ماں نے اسے بیٹی کہہ کر پکارا تھا۔ زہرا نے حیرانی سے میری طرف دیکھا، جیسے یہ یقین نہ کر پا رہی ہو کہ یہ وہی عورت ہے جو کل تک اسے گھر سے نکالنے کے لیے بے چین تھی۔ ماں نے زہرا کا ہاتھ تھاما۔ دیکھو، میں مانتی ہوں ہم نے تم پر سختی کی، مگر تمہیں بھی سمجھنا چاہیے کہ ہم تمہیں اپنی بہو کے طور پر قبول کر چکے ہیں۔ اب جب احمد بیمار ہے تو ہمیں تمہاری ضرورت ہے۔ میری بہنوں نے بھی ہاں میں ہاں ملائی۔ ہاں بھابھی، ہم نے غلط کیا، مگر اب ہم چاہتے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے۔ یہ سب سن کر زہرا کا چہرہ ایک لمحے کے لیے نرم پڑا، مگر میں جانتا تھا کہ یہ سب جھوٹ تھا۔ یہ وہی عورتیں تھیں جو کل تک اس کے وجود سے تنگ تھیں، اور اچانک آج نرمی کیوں؟ شام کو ماں نے زہرا کو باورچی خانے میں بلایا۔ میں باہر بیٹھا تھا، مگر میری سماعت تیز ہو گئی، جیسے میرا دل پہلے ہی خطرے کی آہٹ محسوس کر رہا تھا۔ ماں کی آواز آئی، بیٹا، آج میں نے تمہارا پسندیدہ کھانا بنایا ہے۔ زہرا حیران تھی۔ امی، آپ نے؟ ہاں، تم اتنے دن سے کام کر رہی ہو تو میں نے سوچا تمہارے لیے کچھ اچھا بناؤں۔ مجھے اپنی ماں کی نرمی پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ زہرا نے جیسے ہی کھانے کی پلیٹ اٹھائی، میری چھوٹی بہن نے جلدی سے کہا، بھابھی، یہ کھا کر دیکھو، امی نے تمہارے لیے خاص طور پر بنایا ہے۔ میرا دل زور سے دھڑکا۔ کچھ غلط تھا، بہت غلط۔ میں کچھ کہنا چاہتا تھا، چیخنا چاہتا تھا، مگر میری زبان جیسے تالو سے چپک گئی تھی۔ زہرا نے چمچ بھر کر کھانے کی کوشش کی، مگر عین اسی لمحے میرے جسم میں جیسے ایک بجلی دوڑ گئی۔ میرا ہاتھ ہلنے لگا تھا۔ میں نے پوری طاقت جمع کی اور کانپتے ہاتھ سے پلیٹ کو ٹھوکر مار دی۔ ماں اور بہنیں چونک گئیں۔ زہرا نے حیرت سے میری طرف دیکھا۔ چند لمحوں کے لیے کمرے میں ایک سناٹا چھا گیا۔ سب حیرت سے مجھے دیکھ رہے تھے، جیسے یقین نہ کر پا رہے ہوں کہ میں نے حرکت کی تھی۔ ماں کی آنکھوں میں ایک پل کے لیے خوف ابھرا، بہنوں کے چہروں پر حیرانی تھی، اور زہرا، وہ تو جیسے سانس لینا بھول چکی تھی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے میرا بازو تھاما اور ہلکی آواز میں بولی، احمد، تم نے ہاتھ ہلایا۔ میں نے پوری کوشش کی کہ کچھ بول سکوں، مگر زبان ابھی تک قابو میں نہیں آئی تھی۔ مگر ہاں، میرا ہاتھ
میں نے ابھی خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ میرا ہاتھ ہلا تھا۔ ماں نے جلدی سے اپنی گھبراہٹ چھپائی اور غصے سے کہا، یہ تم نے کیا کیا احمد؟ ہم نے زہرا کے لیے کھانے کا انتظام کیا تھا اور تم نے سب گرا دیا۔ مگر اس بار ان کے الفاظ میں پہلے جیسا اعتماد نہیں تھا۔ وہ جانتی تھی کہ میں نے بے خیالی میں ایسا نہیں کیا۔ چھوٹی بہن نے چڑھ کر کہا، امی یہ تو ویسے بھی معذور ہے، ایسے ہاتھ پر مارتا رہے گا تو ہمیں ہی سنبھالنا پڑے گا۔ زہرا نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ تھا۔ اگر احمد بے بس ہوتے ہوئے بھی یہ کر سکتے ہیں تو سوچو جب یہ مکمل ٹھیک ہو جائیں گے تو کیا کریں گے؟ یہ سن کر ماں اور بہنوں کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اس رات زہرا میرے پاس بیٹھی اور پہلی بار اس کے چہرے پر امید کی روشنی نظر آئی۔ احمد، میں جانتی ہوں کہ تمہارے ہاتھ میں جان اب واپس آ رہی ہے، تم ٹھیک ہو سکتے ہو۔ میں نے پوری طاقت سے اپنے ہاتھ کو ہلانے کی کوشش کی اور یہ کیا۔ میری انگلیاں واقعی حرکت کر رہی تھیں۔ زہرا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر یہ وہ آنسو تھے جو خوشی کے تھے، جو امید کے تھے۔ اللہ نے میری فریاد سن لی۔ زہرا میں دل میں چیخا، اب میں جانتا تھا کہ میں مکمل بے بس نہیں تھا۔ اب مجھے صرف وقت چاہیے تھا، وقت تاکہ میں بول سکوں، وقت تاکہ میں سب کے سامنے ماں اور بہنوں کے سر چیلے نکاب کر سکوں۔ اگلے دن جب میں نے آنکھ کھولی تو زہرا میرے پاس بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی روشنی تھی، جیسے اسے یقین ہو چکا تھا کہ میں ٹھیک ہو رہا ہوں۔ میری انگلیاں ابھی تک ہل رہی تھیں۔ میں اپنی پوری طاقت لگا کر ایک بار پھر ہاتھ کو حرکت دینے کی کوشش کی اور میرا بازو ہل گیا۔ زہرا نے جڑ سے میرے ہاتھ کو پکڑا۔ احمد، تمہارے ہاتھ میں جان آ رہی ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر اس بار وہ بے بسی کے نہیں، امید کے آنسو تھے۔ ماں اور بہنیں دروازے پر کھڑی سب دیکھ رہی تھیں۔ وہ پہلے ہی میرے ہاتھوں کی حرکت سے گھبرا چکی تھیں، اور اب جب زہرا نے یہ اعلان کیا تو ان کے چہروں پر عجیب سا خوف پھیل گیا۔ یہ ٹھیک ہو رہا ہے؟ بڑی بہن نے سرگوشی کی۔ یہ نہیں ہو سکتا ماں نے دانت پیسے۔ دوپہر کو ماں میرے پاس آئی اور نرمی سے بولی، بیٹا ہمیں تمہاری صحت کی فکر ہے، ہم چاہتے ہیں کہ تم جلدی ٹھیک ہو جاؤ، اس لیے سوچا ہے کہ تمہیں کسی اچھے حکیم کے پاس لے جائے۔ میں سب سمجھ چکا تھا۔ یہ وہی عورت تھی جو کل تک مجھے بوجھ سمجھ رہی تھی اور آج اچانک میرے لیے فکر مند ہو گئی۔ یہ سب کیوں؟ زہرا نے فوراً کہا، امی ہمیں کسی حکیم کی ضرورت نہیں، ڈاکٹر کہہ چکے ہیں کہ احمد آہستہ آہستہ ٹھیک ہو رہے ہیں۔ ماں کے چہرے پر ناگواری پھیل گئی، مگر وہ خاموش رہی۔ مجھے معلوم تھا کہ اب وہ کوئی نیا کھیل کھیلنے والی تھی۔ رات کو میں نے زہرا کا ہاتھ پکڑا۔ وہ حیران ہو کر میری طرف دیکھنے لگی۔ میں نے اپنی پوری قوت جمع کی اور لبوں کو جنبش دینے کی کوشش کی۔ زہرا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ احمد، تم بولنے کی کوشش کر رہے ہو؟ میں نے پھر سے ہونٹ ہلائے اور ایک کانپتی ہوئی آواز نکلی، زہرا۔ زہرا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ خوشی اور حیرت سے کانپ رہی تھی، مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، میں نے پوری طاقت لگا کر ایک اور لفظ ادا کیا۔ بس میرے اس ایک لفظ نے پورے گھر کو ہلا کر رکھ دیا۔ میرا ایک لفظ سادہ تو تھا، مگر اس کی گونج جیسے پورے گھر میں پھیل گئی تھی۔ زہرا نے میرے چہرے کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں یقین اور خوشی کا امتزاج تھا، مگر دروازے پر کھڑی میری ماں اور بہنوں کے چہروں کا رنگ یکدم فاق ہو گیا۔ وہ جو سمجھ رہی تھیں کہ میں ہمیشہ کے لیے بے بس ہو چکا ہوں، ان کے قدموں تلے سے زمین کھسک چکی تھی۔ ماں نے حیرانی اور خوف کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ کہا، یہ کیسے ممکن ہے؟ زہرا نے مضبوط آواز میں کہا، اللہ کی قدرت سے احمد ٹھیک ہو رہے ہیں، اور جب یہ مکمل ٹھیک ہو جائیں گے تب کیا ہوگا یہ آپ سب اچھی طرح جانتی ہیں۔ ماں اور بہنوں کی آنکھوں میں پہلی بار ایک حقیقی ڈر ابھرا۔ پہلی بار میں نے ان کی آنکھوں میں خوف دیکھا۔ اگلے دن میں نے اپنی پوری قوت لگا کر مزید الفاظ ادا کرنے کی کوشش کی۔ زہرا نے میرا سہارا دیا اور جب میں نے لب ہلائے تو میری کمزور آواز میں ایک اور جملہ نکلا، زہرا میں سب جانتا ہوں۔ ماں کے ہاتھ سے پانی کا گلاس گر گیا۔ یہ جھوٹ بول رہا ہے، بڑی بہن نے گھبرا کر کہا۔ نہیں، زہرا نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ سچ بول رہے ہیں اور سب کو سچ سننا پڑے گا۔ بہنوں کی زبانیں لڑکھڑانے لگیں۔ میری چھوٹی بہن نے جلدی سے کہا، امی
ہمیں جلدی کچھ کرنا ہوگا، ورنہ کیا؟ میں نے اپنی کمزور آواز میں کہا، مگر میرا لہجہ ایسا تھا کہ وہ سب ساکت ہو گئیں۔ ماں نے آگے بڑھ کر مصنوعی شفقت سے کہا، بیٹا ہم تو تمہاری بھلائی چاہتے تھے، ہم تو زہرا کا بس امتحان لے رہے تھے۔ امتحان؟ زہرا تلخ ہنسی، یہ امتحان تھا یا ظلم؟ ماں لاجواب ہو گئی، بہنوں کی زبانیں لڑکھڑانے لگیں۔ میں نے اپنے کمزور ہاتھوں کو مضبوط کرنے کی کوشش کی اور پہلی بار اپنی گردن سیدھی کی۔ اب ظلم کا حساب ہوگا، میں نے صاف الفاظ میں کہا۔ ماں اور بہنیں ایک دوسرے کو دیکھنے لگیں، ان کے چہروں پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ انہیں اندازہ ہو چکا تھا میں اب پہلے جیسا بے بس نہیں رہا۔ میری آواز جو کل تک قید میں تھی اب زنجیریں توڑ رہی تھی۔ ماں اور بہنوں کے چہروں پر خوف دیکھ کر مجھے یقین ہو چکا تھا کہ وہ اب انجام سے ڈرنے لگی ہیں۔ زہرا نے میری طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں امید چمک رہی تھی۔ میں نے اپنی پوری طاقت جمع کر کے ایک اور جملہ ادا کیا، میں نے سب سنا ہے، سب دیکھا ہے۔ ماں نے بوکھلا کر کہا، احمد بیٹا تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، ہم تو ہمیشہ تمہاری بھلائی چاہتے تھے۔ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ کیا میری بھلائی اس میں تھی کہ میری بیوی پر ظلم کیا جائے، اسے گھر سے نکالنے کی سازش کی جائے، زہرا پر ہاتھ اٹھایا جائے؟ میرے الفاظ نے سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ ماں اور بہنیں خاموش ہو گئیں۔ زہرا نے میری بہنوں کی طرف دیکھا اور کہا، اب بولو، کیا احمد کے سامنے بھی وہی بہانے کرو گی جو دوسروں کے سامنے کرتی ہو؟ اگلے دن میں نے زہرا سے کہا کہ محلے کی چند معزز عورتوں اور قریبی رشتہ داروں کو بلائے۔ ماں اور بہنیں چونک گئیں مگر کچھ کہنے کی ہمت نہ کر سکیں۔ جب سب جمع ہو گئے تو میں نے سب کے سامنے بولنے کی کوشش کی کہ جب میں بیمار ہوا تو میں نے سوچا کہ میری ماں اور بہنیں میرا سہارا بنیں گی، مگر انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے زہرا پر ظلم شروع کر دیا، اسے گھر سے نکالنے کی کوشش کی، اور جب میں بے بس تھا تو میرے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جیسے میں ان کے لیے بوجھ ہوں۔ ماں چلائی، یہ جھوٹ ہے، مگر زہرا نے سب کے سامنے ماں کے کہے گئے جملے دہرائے، بہنوں کی وہ باتیں سنائیں جو میں نے اپنی بے بسی کے دوران سنی تھی۔ محلے کی عورتوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ بڑی پھوپھی نے کہا، باجی اگر زہرا جھوٹ بول رہی ہے تو پھر احمد کیسے سب جانتا ہے؟ یہ تو جھوٹ بھی نہیں بول سکتے تھے۔ ماں کے چہرے پر پسینہ آ گیا، بہنوں کی نظریں جھک گئیں، انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ اب وہ جھوٹ نہیں بول سکتی۔ محلے میں بات پھیل گئی۔ ماں اور بہنیں جو کل تک سب کے سامنے معصوم بنتی تھی آج سب کی نظروں میں بے نقاب ہو چکی تھی، اور یہ تو ابھی شروعات تھی۔ ماں اور بہنیں بے نقاب ہو چکی تھی۔ وہ عورتیں جو دوسروں کے سامنے معصوم بن کر میری بیماری کو اپنی آزمائش بتاتی تھیں آج ان کے چہرے سے نقاب اتر چکا تھا۔ محلے کی عورتوں نے سرگوشیاں شروع کر دیں۔ بڑی پھوپھی نے کڑوی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، ہمیں تو پہلے ہی شک تھا، کچھ غلط ہو رہا ہے۔ زہرا اتنی صابر عورت ہے، مگر اگر اپنی اس بار وہ بھی شکایت کر رہی ہے تو ضرور ظلم برداشت کر رہی ہوگی۔ میری بہنوں کے شوہروں کو جب حقیقت کا پتہ چلا تو وہ بھی خاموش نہ رہے۔ بڑی بہن کا شوہر غصے میں تھا، تم ہمیشہ کہتی تھی کہ تمہارا بھائی اور بھابھی تمہیں کمتر سمجھتے ہیں، مگر حقیقت تو کچھ اور ہی نکلی۔ تم نے ہی اپنے بھائی پر ظلم کیا، اپنی بھابھی کو گھر سے نکالنے کی سازش کی۔ میری بہن نے نظریں جھکا لیں۔ چھوٹی بہن کے شوہر نے بھی طنزیہ لہجے میں کہا، مجھے تو سمجھ نہیں آتا کہ تمہاری زبان میں ہمیشہ زہر کیوں بھرا ہوتا تھا، اب سمجھ آیا کہ تمہیں زہر گھولنے کی عادت ہے۔ ماں نے بوکھلا کر سب کو خاموش کرانے کی کوشش کی، بس تم سب کو ہمارے گھریلو معاملات میں بولنے کی ضرورت نہیں۔ اس کا لہجہ سخت تھا مگر اس میں پہلے جیسی رعبداری نہیں تھی۔ میں نے پوری طاقت جمع کی اور کہا، یہ گھریلو معاملہ نہیں، یہ ظلم کا معاملہ ہے۔ ماں نے چونک کر میری طرف دیکھا، جب میں صحت مند تھا تو میں تمہاری خدمت کے لیے ہر حد تک گیا، تمہارے آرام کے لیے اپنی خوشیوں کی قربانی دی، مگر میں بیمار ہوا تو تم نے مجھے ہی بوجھ سمجھ لیا۔ کیا ماں ایسی ہوتی ہے؟ ماں کی آنکھوں میں نمی چمکی، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ میں نے زہرا کا ہاتھ تھاما اور صاف لفظوں میں کہا، ہم اس گھر میں نہیں رہ سکتے، اب ہم اپنی نئی زندگی جئیں گے، جس کے دوران سب کے دلوں میں صرف خود غرضی ہے۔
ماں اور بہنیں خاموش ہو گئیں، ان کی دنیا جیسے اجڑ چکی تھی۔ زہرا نے میرا ہاتھ مضبوطی سے تھاما۔ ہم نے دروازے کی طرف قدم بڑھا دیے۔ یہ گھر جس کے لیے میں نے اپنی زندگی وقف کر دی تھی آج میرے لیے پرایا ہو چکا تھا، مگر آج میں آزاد تھا۔ میں اور زہرا دروازے سے باہر نکل آئے تھے، مگر یہ سفر اتنا آسان نہیں تھا۔ میرے قدم ابھی بھی لرز رہے تھے، زبان ابھی مکمل روانی سے ساتھ نہیں دے رہی تھی، مگر زہرا کے مضبوط ہاتھ نے مجھے سہارا دیا ہوا تھا۔ ہم نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، کیونکہ وہاں صرف دھوکہ اور بے حسی تھی۔ میں نے اپنی ساری زندگی کی کمائی، اپنا خون پسینہ اپنے گھر والوں کے لیے بہایا تھا، مگر جب میں بے بس ہوا تو وہی لوگ میرے لیے دروازے بند کرنے پر تیار تھے۔ زہرا نے دھیرے سے کہا، ہم کہاں جائیں گے؟ میں نے کمزور آواز میں کہا، جہاں عزت ہو، جہاں سکون ہو، ہم دونوں ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے۔ زہرا نے آنکھیں بند کر کے سر ہلایا۔ وہ جانتی تھی کہ ہم نے ایک بڑی جنگ جیت لی، مگر آگے بھی کئی آزمائشیں ہمارا انتظار کر رہی تھیں۔ ہمیں گئے ہوئے صرف 2 دن ہوئے تھے، مگر محلے میں ہلچل مچ چکی تھی، اور ماں اور بہنیں جو کل تک سب کے سامنے مظلوم بنی تھیں، آج لوگ انہیں حقارت بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ پھوپھی نے محلے کی عورتوں کے سامنے صاف کہہ دیا، ایسی ماں اور بہنیں پہلی بار دیکھی ہیں جو اپنے ہی بیٹے اور بھائی کے دشمن بن گئے۔ کچھ عورتوں نے ہاں میں ہاں ملائی، اور وہ زہرا، وہ تو صبر کی مہورت نکلی۔ کسی اور کی جگہ ہوتی تو کب کی سب کچھ چھوڑ کر چلی جاتی۔ میری ماں کے چہرے پر سیاہی چھا گئی تھی۔ وہ ان عورتوں سے نظریں چرا رہی تھی جن کے سامنے وہ ہمیشہ اپنی جھوٹی مظلومیت کا ڈرامہ رچاتی۔ بہنوں کو اپنے شوہروں کے طعنے سننے پڑ رہے تھے۔ بڑی بہن کا شوہر سخت ناراض تھا۔ اگر تمہیں اپنے بھائی کا سہارا نہ رہا اس کے پیسوں کا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب ماں اور بہنوں کو احساس ہونے لگا کہ انہوں نے جو بویا تھا اب وہی کاٹ رہی تھی۔ ادھر میں اور زہرا ایک چھوٹے سے کرائے کے گھر میں آ چکے تھے۔ یہ گھر زیادہ بڑا نہیں تھا، نہ ہی زیادہ سہولتوں والا تھا، مگر یہ ہمارا اپنا تھا۔ زہرا نے میرے ہاتھ کو دبایا اور پہلی بار ہم دونوں نے سکون سے سانس لی۔ ہم نے وہ زہریلا ماحول پیچھے چھوڑ دیا تھا، مگر زندگی ابھی بھی آسان نہیں تھی۔ میں مکمل طور پر صحت یاب نہیں ہوا تھا، اور زہرا کے کندھوں پر اب مجھ سمیت گھر کی ساری ذمہ داری آن پڑی تھی۔ کرائے کے اس چھوٹے سے گھر میں صرف ایک بلب کی روشنی تھی، ایک پرانا پنکھا چل رہا تھا، اور کمرے کے ایک کونے میں چٹائی پر زہرا نے کھانے کے برتن رکھے تھے۔ یہ کسی شاہی زندگی کا نقشہ نہیں تھا، مگر یہاں محبت اور سکون تھا۔ زہرا نے مجھ سے کہا کہ ہمیں کوئی کام ڈھونڈنا ہوگا، زیادہ نہیں، بس اتنا کہ گھر کا خرچ چل سکے۔ میں نے کمزور آواز میں کہا، میں بھی کچھ کرنے کی کوشش کروں گا۔ زہرا مسکرا کر بولی، تمہارا صحیح ہونا میرے لیے سب سے بڑی امید ہے، تم ہار مت ماننا۔ میں نے اس کا ہاتھ تھاما، میں ہار نہیں مانوں گا۔ اگلے دن اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ زہرا نے چونک کر میری طرف دیکھا، پھر آہستہ سے دروازہ کھولا۔ سامنے میری ماں کھڑی تھی۔ وہ پہلے جیسی مغرور نہیں لگ رہی تھی، بلکہ اس کے چہرے پر ندامت اور شرمندگی تھی۔ بیٹا، تم نے ہمیں چھوڑ دیا؟ کیا ماں کو کوئی یوں اکیلا چھوڑ کر جاتے ہیں؟ اس کی آواز میں وہی پرانی چالاکی تھی، مگر اب زہرا بھی خاموش تماشائی نہیں تھی۔ امی، ماں وہ ہوتی ہے جو بیٹے کو خود سے دور نہیں کرتی، جو بہو پر ظلم نہیں کرتی، جو اپنی ہی اولاد کے خلاف سازشیں نہیں کرتی۔ زہرا کے الفاظ تیر کی طرح تھے۔ ماں نے ایک اداکاری بھری آہ بھری، بیٹا مجھ سے غلطی ہو گئی، مگر اب میں اپنی بہو کو دل سے اپنانا چاہتی ہوں۔ میں نے کمزور مگر مضبوط آواز میں کہا، امی، محبت کوئی چیز نہیں جو موقع دیکھ کر خریدی یا بیچی جا سکے۔ آپ نے جب ہمیں توڑنے کی کوشش کی تب آپ کو ہمارا خیال نہیں آیا؟ ماں لاجواب ہو گئی۔ اب آپ واپس جائیں اور وہی زندگی جئیں جس سے آپ نے ہم پر ترجیح دی تھی۔ زہرا نے دروازہ بند کر دیا۔ میں نے زہرا کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں سکون تھا۔ ہم نے پیچھے دیکھنا چھوڑ دیا تھا، اب آگے بڑھنے کا وقت تھا۔ زندگی نئے راستے پر چلنے لگی تھی، مگر یہ راستہ آسان نہیں تھا۔ اس راستے پر چلنے کے لیے بھی بہت مشکلیں تھیں۔ میں ابھی مکمل صحت یاب نہیں ہوا تھا، بولنے میں دقت ہوتی، چلنے میں لڑکھڑاہٹ محسوس ہوتی۔
मगर मैंने फ़ैसला कर लिया था कि अब मैं बेबसी की ज़िंदगी नहीं गुजारूंगा। ज़ोहरा ने दिन रात मेरा हौसला बढ़ाया। मेरे इलाज के साथ साथ वो मुझे लिखने की मशक करवाती रही। अहमद, जब ज़ुबान कमज़ोर हो तो कलम को ताकत दो। उसके कहने पर मैंने एक डायरी निकाली और रोज़ थोड़ा थोड़ा लिखने लगा। पहले मेरा हाथ कांपता था, अल्फाज टूटे फूटे निकलते, मगर आहिस्ता आहिस्ता मैं बेहतर होने लगा। एक दिन ज़ोहरा मेरे पास बैठी और बोली, तुम्हें याद है, तुम हमेशा कहते थे कि तुम्हें कहानियाँ लिखने का शौक़ है। मैंने सर हिलाया। तो अब वक्त है अहमद, तुम्हारे अल्फाज ही तुम्हारी ताकत है। ये जुमला मेरे दिल में उतर गया। मैंने कहानी लिखना शुरू की। पहले पहल मुझे यकीन नहीं था कि मैं कामयाब हो सकूंगा, मगर ज़ोहरा के कहने पर मैंने एक कहानी एक अखबार में भेज दी। कुछ दिन बाद दरवाजे पर डाकिया आया। ज़ोहरा ने ख़त वसूल किया और जब खोलकर पढ़ा तो उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। अहमद, तुम्हारी कहानी अखबार में छुप गई है। मैंने हैरत से उसके हाथ में अखबार देखा जिसमें मेरा नाम था। और ये देखो, ज़ोहरा ने एक लिफाफा मेरी तरफ बढ़ाया। उसमें एक मामूली सी रकम थी, मगर मेरे लिए ये दुनिया की सबसे कीमती कमाई थी। ये मेरी मेहनत का पहला सिला था। दूसरी तरफ मेरी माँ और बहनों की ज़िंदगी बदल चुकी थी, मगर इस तरह नहीं जैसे वो चाहती थी। माँ को मोहल्ले वालों ने पहले जैसा एहतराम देना छोड़ दिया था। बहनों के शोहरों ने उन्हें खूब ताने दिए थे। बड़ी बहन एक दिन फूफी से शिकायत करने लगी, भाई चला गया, अब हम किसके सहारे रहें। फूफी ने तंजिया हंसी के साथ कहा, जिसका सहारा तुमने छीना वही तुम्हारा सहारा था। ये जुमला मेरी बहनों के दिल पर एक ज़ख्म की तरह लगा। मैंने ज़ोहरा की तरफ देखा और पहली बार मुझे लगा कि मैं वाकई ज़िंदा हूँ। मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सफ़र मुकम्मल होने वाला था। मैं आहिस्ता आहिस्ता सेहतयाब हो रहा था। जहाँ पहले पहले मैं अपने कदमों पर खड़ा होने से कासिर था, अब मैं बग़ैर किसी सहारे के चल सकता था। मेरी ज़ुबान जो गंग हो चुकी थी, अब रवानी से अल्फाज अदा कर रही थी। ये सब ज़ोहरा की मोहब्बत, सब्र और अल्लाह के करम का नतीजा था। एक दिन मैं और ज़ोहरा चाय पी रहे थे कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। ज़ोहरा ने दरवाज़ा खोला और सामने मेरी माँ खड़ी थी। माँ की आंखों में वही पुरानी चमक नहीं थी, बल्कि एक अजीब सा खालीपन था। वो कुछ देर ज़ोहरा को देर तक देखती रही, फिर आहिस्ता से बोली, अहमद कहाँ है। ज़ोहरा ने मेरी तरफ देखा और मैं उठकर दरवाजे तक गया। माँ ने जब मुझे बगैर किसी सहारे के चलते देखा तो उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। तुम ठीक हो गए? मैं मजबूत लहजे में कहा, हाँ अम्मी, मैं ठीक हो गया। और ये सब ज़ोहरा की वजह से मुमकिन हुआ है, इस औरत की वजह से जिसे आपने मेरे लिए बोझ समझा। माँ की नज़रें झुक गई। वो थके हुए लहजे में बोली, बेटा मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें वापस लेना चाहती हूँ। मैंने अपनी गलतियाँ देख ली हैं। मैंने गहरी सांस ली, फिर सख्त लहजे में कहा, अम्मी, माफ़ी वो मांगता है जो हकीकत में बदलना चाहता हो, मगर आप आज भी ज़रूरत की बुनियाद पर आई हैं। अगर मैं आज भी बीमार होता तो क्या आप दरवाज़ा खटखटाती? माँ खामोश हो गई। अम्मी, मैंने आपको हमेशा अपना सब कुछ दिया, मगर आपने मुझे सिर्फ इस वक्त चाहा जब मैं आपके लिए मुफीद था। ज़ोहरा ने कुछ नहीं मांगा, मगर सब कुछ दिया। तो अब मेरा फैसला सुन लीजिए। मैंने ज़ोहरा का हाथ थामा। हम आपके घर नहीं लौटेंगे। ये दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद हो चुका है। माँ की आंखों में आंसू आ गए, मगर वो जानती थी कि अब देर हो चुकी है। वो खामोशी से पलटी और जाते जाते एक आखिरी बार मेरी बहनों के अंजाम को याद कर गई। जिस घर को हमने अहमद के बगैर चाहा था, वो घर अब हमें भी नहीं चाहता। ज़िंदगी ने हमें मौका दिया था कि हम दोबारा जीना सीखें, और हमने इस मौके को थाम लिया था। ज़ोहरा की मेहनत और मेरी हिम्मत ने हमें इस मुकाम पर पहुंचा दिया था जहां हमें किसी और की ज़रूरत नहीं थी। मैं अब बाकायदा लिखारी बन चुका था, और मेरा इल्म ही, मेरा कलम भी मेरी ताकत बन चुका था, और मेरी तहरीरें शाया होने लगी थी। एक दिन ज़ोहरा ने मुस्कुराते हुए मुझसे कहा, अहमद, तुम्हें पता है, मैंने आज सुबह खुद को आईने में देखा और सोचा, मैं अब वो ज़हरा नहीं हूँ जिसे तुम्हारी माँ और बहनों ने तोड़ना चाहा था। मैंने उसकी आंखों में झांका और कहा, मैं भी वो अहमद नहीं हूँ जो उनकी कैद में था। अब हम आज़ाद हैं। वो हंस दी और मैंने आसमान की तरफ देखा, जैसे अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा हूँ।
ظلم کا بدلہ ہمیشہ انتقام نہیں ہوتا، بعض اوقات بہترین بدلہ اپنی زندگی کو کامیاب بنانا ہوتا ہے۔ ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔